ویلکم بیک فرام ویڈیو. ناظرین بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کے جو استاد ہیں ڈاکٹر اور کلرک جو ہیں وہ اس بجٹ سے مطمئن ہیں کہ نہیں. ان کے جو خیالات جذبات آپ کے سامنے آ ہی رہے ہیں. ظاہر شیخ صاحب نے بھی بات کی, حاجی محمد ارشاد صاحب نے بات کی, ڈاکٹر خزیمہ ارسلان ویسا یہاں پر موجود ہیں, وائی ڈی اے کے نمائندہ ہیں, فائنانس سیکرٹری ہیں وائی ڈی اے پنجاب کے. خزیمہ, جو بات ہو رہی تھی اس سے پہلے چلیں یہ چیز بھی نوٹس میں آ گئی, اس پر حکمرانوں سے پوچھا بھی جائے گا کہ یہ 15% تو ظاہر ہے آپ کے گریڈ اس سے اوپر ہیں, 1 سے 15 یا 16 تک اگر یہ اضافہ دیں گے تو آپ تو اس میں شامل نہیں ہوں گے, آپ کا اضافہ جو ہے وہ علیحدہ ہی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وائی ڈی اے کو آپ بات کرنی چاہیے تھوڑی سی ہیلتھ کیئر کے حوالے سے, پیشنٹ کیئر کے حوالے سے, اس کی تھوڑی سی بات کریں. اس کے لیے بھی حکمران جو ہیں, جیسے آپ تنخواہیں لے رہے ہیں وہاں پر آپ کے ہاسپٹلس میں وینٹیلیٹر بھی ہونے چاہیے, آپ کے ہاسپٹل میں باقی جو ضروریات ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. بالکل صحیح, نجم صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. یہاں پر پہلے ایک میں بات ضرور کرنا چاہوں گا, مالی بوجھ کی آپ نے بات کی تھی کہ گورنمنٹ کہتی تھی ہم پہ مالی بوجھ پڑتا ہے ٹیچرز کی بڑھانے کی, کلرک اور اس کی, ڈاکٹرز کی. تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی سچائی ہے. بات یہ کہ گورنمنٹ کے پاس عیاشیوں کے لیے تو بہت پیسہ ہے, لیکن جب وہ ایک ٹیچر کو دینے پہ آتی ہے تو وہ 100 دفعہ سوچتی ہے. ڈاکٹر 37 دن اپنے ہاسپٹل بند کر کے رکھتے ہیں تو انہیں خیال آتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر کی پے کم ہے, یہ ہمارے بچے ہیں. اور پھر یہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے ہوئے 5.2 ارب کا اعلان کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. ابھی آپ نے جو بات کی وائی ڈی اے کی کہ وائی ڈی اے نے پیشنٹ کیئر پہ, تو وائی ڈی اے ہمیشہ سے پیشنٹ کیئر کی بات کرتی ہے. اس تحریک کو جو کہا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر کی تنخواہ بڑھاؤ تحریک ہے, بیسیکلی یہ تحریک اس لیے تھی کہ آپ کے ڈاکٹر یہاں سے بھاگ رہے تھے, آپ نے ڈاکٹر روکنے تھے. دیکھیں آپ کو کوئی نہ کوئی چیز انہیں دینی پڑتی ہے روکنے کے لیے. آپ انہیں اگر پے کا اٹریکشن نہیں دیں گے, کوئی اور باقی تو زندگی ان کے بیچاروں کی ہے. 72 آورز ویک میں کالیں کرتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, ان کے پاس نہ وہ کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں, آپ انہیں پیسے بھی نہیں دے سکتے, عزت نہیں دے سکتے. آئے دن کوئی ان پہ اسالٹ کر کے جا رہا ہے, آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے. گورنمنٹ جو ہے وہ پھر کس چیز کی ہے؟ تو جہاں تک آپ نے بات کی ہے پیشنٹ کیئر اس کی, تو اس دن سے پہلے دن سے ہم لوگ بول رہے ہیں, اور اسی کا یہ ایک حصہ تھا پے انکریز. ہم نے ہیلتھ کیئر بل پہ بھی بولا تھا کہ جو دوائیں ہیں, یہ ساری چیزیں, ان کو ساروں کو دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے. انتہائی گھٹیا کوالٹی کی دوائیں آتی ہے. میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ میں چلڈرن ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں. اگر میرا اپنا بھانجا بھتیجا یا کوئی بھی وہاں پر جاننے والا ہے تو میں اس کو وہاں کی میڈیسن نہیں لگوا سکتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ بے اثر ہے. میں کہوں گا خیر 100 روپے کا خرچہ کر کے باہر سے چیز لے لو, اور وہ یہ بڑی اہم چیز ہے جی. میرا خیال ہے یہ اگر آپ لوگ یہ بات اٹھائیں گے تو پوری قوم کے اوپر آپ اس چیز کا احسان کریں گے. ہمیشہ اٹھائی ہے. جہاں تک وینٹیلیٹرز کی بات ہے, یہ ہمیشہ اٹھائی ہے گورنمنٹ کے. ہمیں آپ کو اس سے اندازہ کریں کہ 42 ارب تھا ان کا لاسٹ ٹائم کا بجٹ, اس دفعہ انہوں نے 48 کی ہے. صرف وہ 5.2 جو بڑھایا یا اکا دکا چند کروڑ اور ڈال دی ہیں. کیا پریورٹی ہے؟ آگے باتیں کہتے ہیں کہ پریورٹی ہماری ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے. یہ صرف ان کی لفاظی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر صاحب کیا ہونا چاہیے, کیا مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کن چیزوں پر تعلیم میں توجہ دینی چاہیے؟ ایک تو آپ کی تنخواہوں کا, آپ کی مراعات کا پیکیج جو ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی, اس کے حوالے سے جو آپ کی حکمت عملی وہ بھی سامنے آئے گی. مزید کیا چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ جن پر توجہ دیں؟ میں عرض کروں کہ ہم 7 مہینے بورڈ آف گورننس کے حوالے سے بات کرتے رہے اور معاملہ کورٹ میں ہے, آپ کی نالج میں ہے. صورتحال یہ کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت 4 سالہ پروگرام چل رہا ہے, BS 4 سالہ, 2 سالہ آپشن بھی ساتھ موجود ہے, اور بورڈ آف گورنر بھی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ انڈر 19 ٹیم بیوروکریسی کی جنہوں نے ہمارے وزیر اعلیٰ کو یرغمال بنایا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے 15,000 طلبہ اور طالبات کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. آئے ہمیں کوئی چیلنج کرے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن, کوئی وزیر اعلیٰ اور اس کا نمائندہ, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ 35%, 35% ڈراپ آؤٹ ریشو ہے اس وقت BS 4 سالہ پروگرام میں. پورے سال میں انہوں نے ٹیچرز فراہم نہیں کیے, کلاس روم نہیں دیے, لیبز نہیں دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امتحان پہلے ہو رہا ہے, سلیبس بعد کے اندر بن رہا ہے. کوئی ان بچوں کی زبان ہے؟ یہ جو لاہور کے اندر انہوں نے بائیکاٹ کیا, ہم اساتذہ ان بچوں کے لیے اپنے وہاں ہماری تنخواہوں کا کوئی مطالبہ نہیں تھا, ہماری مراد نہیں. ہماری طرف ہم اگر خود غرض ہوتے تو ہماری طرف سے یہ سارے ادارے بک جائیں, لاکھ روپے آپ بچوں کی فیس کر دیں. ہم یہ کہتے کہ آپ ہمیں کیا دیتے ہیں, اور انہوں نے ہمیں خریدنے کی کوشش کی ہے. ہم اس پوائنٹ کو بھی قطعاً نہیں چھوڑے ہوئے. ہم کہتے ہیں اگر خیبر پختونخوا میں یہ دونوں آپشنز چل سکتی ہیں, جہاں پر بورڈ آف گورنر کے بغیر چل سکتا ہے, تو یہاں پر بھی پنجاب کیوں اس بات پر ضد کر رہے ہیں؟ تمام ایسوسیشنز, تمام سول سوسائٹی, تمام پولیٹیکل پارٹیز اس ایشو پر, ہم جمہوری لوگ ہیں. اچھا پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس وقت جو پروموشن پالیسی یہ دے رہے تمام ملازمین کی, میں کہتا ہوں DMG گروپ نے اس طرح کیپچر کیا ہوا ہماری گورنمنٹ کو. میں ایک طرف تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج ان لوگوں کی جدوجہد کو
PCS والوں کو جنہوں نے منصوبے دیے کہ یہ سرکاری ملازمت سے یہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹر کے نام پر 3 ڈبل جو ہے وصول کرتے ہیں، یہ گورنمنٹ نے واپس لیا۔ اساتذہ اور طلبہ کے لیے انہوں نے وظائف کی بات کی ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ مفت کتابوں کی بات کی، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کی طرف ایک دیکھیں کہ ایک طرف آپ دانی اسکولوں کے لیے اتنے زیادہ فنڈز رکھ رہے ہیں، دوسری طرف مسنگ فیسلٹیز کا حال یہ ہے کہ 505 اسکول جن کی بلڈنگز نہیں ہیں اور درختوں کے نیچے کلاسیں ہوتی ہیں، 13,378 باؤنڈری وال کے بغیر اسکول کام کر رہے ہیں جناب، 8,289 صاف پانی پینے کا میسر نہیں ہے، اور جناب 14,551 اداروں کے اندر لیٹرین تک نہیں ہے۔ آپ کس خواب و خیال کی دنیا میں رہتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ آپ کمپیوٹر دے رہے ہیں جناب، آپ بجلی نہیں ہے، 26,825 اداروں کے اندر بجلی کا کنیکشن نہیں ہے۔ صحیح ہے، میرا خیال ہے بنیادی ضروریات تو یہ ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ رکھا تھا پچھلے سال، صحیح رات تنویر قائرہ صاحب جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جناب جو مسنگ فیسلٹیز کے لیے آپ نے بجٹ رکھا تھا، سال کے بعد اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا؟ یعنی جو بجٹ اناؤنس بھی کرتے ہیں اس کو بھی سال کے اینڈ پر خرچ۔ قائرہ صاحب یہی پہ بات، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی اسی سیٹ پر بیٹھے یہی بات کر رہے تھے۔ میں پروگرام کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا۔ حاجی صاحب، میں آخر میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حکمرانوں کو بتائیں کہ ایک گھر کا ایک مہینے کا خرچ ہے کتنا، صرف یہ بتا دیں۔ تھینک یو جی نجم بھائی، سرکاری ملازمین کو ہاؤس رینٹ الاؤنس کی مد میں گریڈ 2 کے ملازم کو جو گورنمنٹ دے رہی ہے اس وقت 1336 روپے دے رہی ہے۔ صحیح، کیا ہاؤس رینٹ 1336 میں کوئی ٹوٹل بتائیے گا، لم سم بتائیے گا، ایک گھر کا خرچ ہے کتنا ایک مہینے کا؟ 5 سے 7 افراد خانہ پر مشتمل ایک گھر کا جو خرچ ہے وہ میں بھی بتانے لگا ہوں وفاقی اور صوبائی حکمرانوں سے اس چیلنج کے ساتھ کہ اگر اس میں وہ کوئی زیادتی سمجھیں تو وہ ہمارے پاس بیٹھ کر بتائیے گا، ٹائم تھوڑا ذرا بتائیے، ایمانداری سے اپنے اس پہ عمل کیا جائے۔ جی، ایک 5 سے 7 افراد خانہ کے اپنا افراد کے لیے جو خرچ مہینے میں آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ کرایہ مکان جو ہے وہ 5,000، آٹا 1.5 من آٹا ایک گھر کے لیے 1,860 روپے، چاول 10 کلو 1,000 روپیہ، دودھ 2 کلو روزانہ 3,600 روپے، گھی 10 کلو 2,100 روپے۔ ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ ٹوٹل کتنا خرچ ہو اس گیا؟ طرح یہ چیزیں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر انہیں اعتراض ہو کہ اپنا یہ چیزیں زائد ہیں بالکل آپ کی تو وہ نکالی جا سکتی ہیں، تو یہ دیگر ساری چیزیں ملا کر یہ جو خرچ بن رہا ہے یہ 29,720 روپے بنتے ہیں، اور تنخواہ جو ہے کوئی 30,000 روپے سے کم پہ تو کوئی گزارا نہیں کر سکتا کسی بھی گھر پہ۔ 29,720 بن رہے ہیں، لیکن یہ گریڈ 1 کے ملازم کا میں خرچہ بتا رہا ہوں۔ گریڈ 1 کے ملازم کو جو گورنمنٹ دے رہی ہے پہ وہ 13,000 سم تھنگ ہے۔ صحیح، تو 13,000 سم تھنگ اور 29,000 میں آپ دیکھیں کہ کس طرح بس یہی پیغام ہم نے دینا تھا۔ بالکل یہی ہم نے پیغام دینا تھا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خزیمہ ارسلان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ حاجی محمد ارشاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، صدر ایپکا پنجاب، اور پروفیسر زاہد شیخ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ پروگرام صرف اور صرف اس لیے ارینج کیا گیا تھا، آج پنجاب کا بجٹ آیا ہے، ہمارے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ہیلتھ کیئر کے لیے، ان کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے کیا ریزرویشنز تھی ان کی، اور ہیلتھ کیئر اور پیشنٹ کیئر کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، یہ ہم نے حکمرانوں کو بتانا تھا۔ ایک عام آدمی کا گھر، ایک غریب ملازم کا گھر 30,000 روپے سے کم پہ نہیں چلتا، یہ ہم نے ان کو بتانا تھا۔ اور زاہد شیخ صاحب کی طرف سے ہم نے ان کو بتانا تھا کہ تعلیم اگر آپ کی ترجیح ہے تو حقائق تو یہ ہیں جو میرے یہ استاد یہاں پر بیٹھے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ یہ میں نے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا۔ اب پیغام لینا کنہوں نے ہے؟ حکمرانوں نے لینا ہے، سننا انہوں نے ہے، عمل انہوں نے کرنا ہے۔ شاید اسمبلی میں جب حکمران جماعت کے ارکان اسمبلی بات کر رہے ہوں تو وہ صرف تعریف ہی کریں، اور اپوزیشن کی تنقید کو صرف اس طرح لیا جائے کہ تنقید برائے تنقید ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے حقیقی مسائل ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ان کی بات کو سنا جائے۔ ان کی بات کو سنانے کے لیے ہماری یہ جو کوشش تھی، اس وقت ختم ہو رہا ہے، یہیں پر رک جائے گی، لیکن ہماری کوششیں عوام کے لیے، آپ کے لیے جاری رہیں گی۔ اس وقت اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہونے کی وجہ سے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی سوموار کے روز۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔